آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے, تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیا. میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی گیا گزرا ہو, اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دے نا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے سامنے زبان نہ چلائے, خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ. ابھی جو خواتین کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے نا کورٹ میں, ایک حقوق تو وہ ہیں جو اسلام نے دیے, ان کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں. ایک حقوق وہ ہیں جو یورپ مسلط کر رہا ہے, اہل مغرب مسلط کر رہے ہیں ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے. تو وہ حقوق نہیں ہے, وہ اصل میں آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی کوششیں ہیں. ان میں ہمارے جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ یہ قوانین ہمارے ملک میں آئے, ان کو پتہ ہے اس سے ہمارا گھر بھی تباہ ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر بھی کیوں نافذ کر رہے ہیں کہ دباؤ کس کا ہے؟ اوپر کا دباؤ ہے, ادھر کا دباؤ ہے. تو اگر وہ اللہ رسول کو فالو کرنا شروع کر دیں تو اس دباؤ سے کیا ہو جائیں گے؟ نکل جائیں گے. بھائی ہم تو خدائی قانون ہے کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ گھروں میں بھی اولاد جب تک ماں باپ کو وہ حقوق نہیں دے گی جو اسلام نے دیے ہیں, اس وقت تک اولاد اور ماں باپ کا جھگڑا ختم. بولتے کیوں نہیں یار, چپ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی بہنوں کا جب تک وہ حقوق جو اسلام نے دیے ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہیں. دیکھو گھر کے مرد کا حکم کے بارے میں اللہ نے عورت کو حکم دیا ہے کہ اس کا احترام کرے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آج بہنوں نے گھر کے بھائیوں کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے, تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیا. میں عورتوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ نے ہماری سوسائٹی میں مرد جتنا بھی گیا گزرا ہو, اگر عورت اس کو عزت دینا شروع کر دے نا گھر میں بھائی کو کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کے سامنے زبان نہ چلائے, خدا کی قسم آپ کے تحفظ کے لیے جان دے دے گا وہ کہ یہ مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہے, بڑا سمجھتی ہے. لیکن یونیورسٹیوں میں لڑکیوں کو بدتمیز بنایا جا رہا ہے کہ تم اپنے رائٹ کے لیے لڑو. پہلے مائیں سکھاتی تھیں, سوسائٹی سکھاتی تھی, بھائی بھائی ہے نا, مرد ہے, یہ تمہاری شادی کا بھی ذمہ دار ہے. کل اگر تم پر شوہر نے ظلم کیا تو پیچھے کون کھڑا ہوگا؟ سالے ہوتے ہیں نا, سالے, یہ کھڑا ہوگا تمہارے لیے. کل طلاق ہو گئی تو پیچھے کون سپورٹ کرے گا؟ یہ سپورٹ کرے گا. لہذا یہ کبھی کڑوی کسیلی بات کرے, بدتمیزی کرے تو مرد سمجھ کے کہ گھر کے مردوں کا احترام کرنا چاہیے, یہ سمجھ کے کیا کر لینا؟ برداشت. تو مرد قربانیاں دیتے تھے, زندگی بھر طلاق یافتہ بہنوں کو پالتے تھے, ان کے بچوں کو پالتے تھے. ہم تو دیکھتے ہیں باہر جا رہے ہیں بہنوں کے لیے گفٹ بھیج رہے ہیں, لیکن جب عورت نے بدتمیزی سیکھ لی, تم کون ہوتے مجھے پوچھنے والے, میں کہاں جا رہی ہوں؟ وہ چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہے کہیں, 11 بج رہے ہیں, 11:30 بج رہے ہیں, بھائی نے پوچھ لیا بھائی کہاں جا رہی ہے, تم کون ہوتے ہو میری لائف میں؟ انٹرویو فلم میں یہی دیکھا تھا اس نے, تم کون ہوتے ہو؟ تو شروع میں تھوڑی بہت لڑائی ہوگی, پھر آدمی چھوڑ دیتا ہے, بھائی جا تو اپنی لائف گزار. اس کے بعد وہ کسی قسم کا تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. پھر عورت کہتی ہے ہمیں آپ کے تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. آج یورپ میں بھی عورت کو مرد کے تحفظ کی ضرورت ہے. حکومتیں عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی. یقین نہ ہے جو ریپ کے وہاں واقعات ہوتے ہیں نا, یہاں اس کا عشر عشیر, یہاں ایک واقعہ ہوتا ہے تباہ کے میڈیا اچھالتا ہے اس کو, وہاں ہر ہفتے 20 واقعات ہوں گے نا, ایک معمولی سی خبر بھی نہیں آتی. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے, کوئی تحفظ نہیں ہے بھائی. یہاں مرد قربانیاں دیتے ہیں, بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی, باپ ڈپریشن سے مرتا ہے, بھائیوں کو اپنی شادی نہیں کر رہے ہوتے بھائی بہن کے چکر میں کہ یار اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کا لفظ یوز ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ہماری سوسائٹی لڑکی کو بدتمیز بنا رہی ہے بھائیوں کے سامنے, شوہر کے سامنے, باپ کے سامنے. لہذا مردوں کا جو عورت سے ایک ریلیشن تھا, ماں بیٹے والا, بیوی شوہر والا, بہن بھائی والا, وہ مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے؟ بولو, شارٹ. نقصان اس کا عورت کو ہی ہوگا. مرد انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتا ہے, عورت اب ایک بولو نا, نہیں. اللہ نے آدم کو پہلے پیدا کیا اکیلے تھے, ہوا کو پیدا کرنے کے لیے پہلے آدم کو پیدا کیا گیا ہے, ان کو اکیلا پیدا نہیں کیا, اور آدم کی پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا یہ آدم کا ٹکڑا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو نیچر چینج نہیں ہو سکتی, سائنس کتنی ترقی کر لے. تو یہ جو عورت کی آزادی کے نعرے ہیں نا, میں آج کل لڑکیاں یہی کر رہی ہوتی ہیں اپنے بھائی سے, تم کون ہوتے ہو؟ تمہیں کس نے یہ حق دیا؟ کر لیں بدتمیزی, تمیز سے کریں آپ.
ظاہر ہے وہ 2-4 دفعہ بدتمیزی کرے گا، پھر چھوڑ دے گا وہ بھی، لیکن ریلیشن آپ کا خراب ہوگا. تھوڑی سی برداشت کر لو، تھوڑا سا کچھ ہمت کر لو، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، تو زندگی بھر اس کی خیریں آپ ہی کو ملیں گی. سمجھتے ہو؟ زندگی آگے بڑی زندگی پڑی ہے، بڑھاپا بھی آئے گا، بڑی زندگی پڑی ہے. دیکھو کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جو ہر ایک کے لیے برے ہوتے ہیں، لیکن کسی خاص صنف کے لیے زیادہ برے ہوتے ہیں. جیسے بزدلی بھی ایک جرم ہے نا. کوئی بندہ پٹ رہا ہے اور آپ بھاگ جاؤ، یہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، ایک تو ایک اتنے لوگ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں کہ آپ بھی کٹائی میں شریک ہو گئے نا، تاکہ خود بچاؤ اپنے آپ کو. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی پٹ رہا تھا نا، اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا، اس کا دوست بھی ساتھ میں تھا. یہ بندہ پٹ رہا ہے تو یہ بھی اس کو پیٹنے میں شریک ہو گیا. اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہہ رہا ہے یار اگر میں اس کو نہیں پیٹتا نا تو لوگ اس کا دوست سمجھ کے مجھے بھی پیٹتے. یہ تو کامل درجے کی بے غیرتی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ کا دوست پٹ رہا ہے، اتنے زیادہ لوگ پیٹ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یار میں اگر ان کا دفاع کروں گا تو سوائے میری ہڈی پسلی بھی ٹوٹے گی. چلو سمجھ میں آتی ہے بات، لہذا آپ پتلی گلی سے نکل گئے. ایک ہے کہ ایک بندہ آپ کے دوست کو کوٹ رہا ہے، آپ اس کو پکڑ کے مار سکتے ہو، برابر برابر کا ہے نا، لیکن آپ بھاگ گئے. یہ بزدلی ہے یا نہیں ہے؟ اور ایسے موقع پہ بزدلی دکھانا بے غیرتی. لیکن اگر عورت آپ کے ساتھ ہے، آپ پٹ رہے اور وہ بھاگ گئی تو یہ بھی بزدلی ہے، لیکن یہ عیب بولو نا نہیں ہے، اتنا برا نہیں سمجھا جائے گا. بھائی عورت ذات ہے یار. تو بزدلی مرد کے لیے زیادہ عیب ہے، عورت کے لیے کم عیب. لیکن بدتمیزی یہ عورت کے لیے زیادہ عیب ہے، مرد کے لیے بھی ہے مگر کم. مرد بھی زبان چلاتا ہوا برا لگتا ہے، عورت بھی بری لگتی ہے، لیکن عورت زیادہ بری لگتی ہے. اس کیوں بری لگتی ہے کہ اب کیوں لگتی ہے وہ تو سب کو پتہ ہے لگتی ہے، خود سوچ لینا کیوں لگتی. دونوں برے لگتے ہیں کیونکہ مرد کی نیچر میں اللہ نے تھوڑی سی دہشت رکھی ہے، سربراہی والا عنصر ہے نا، وہ اس کو بائی نیچر تھوڑا سا بدتمیز بنایا گیا ہے. ہونا نہیں ایسا نہ ہو کہ بدتمیزیاں شروع کر دیں. ہمارے نبی کے اخلاق کی حدیثیں کتنی ہیں، لیکن اللہ نے سربراہ جس کو بنایا ہوتا ہے نا اس میں تھوڑا سا روب رکھا ہوتا ہے، اس میں دھاڑ رکھی ہوتی ہے. شیر دھاڑ رہا ہے اور اس کے سامنے ہرن بھی دھاڑ رہا ہے، تیری ایسی کی تیسی. وہ شیر بولے گا بھائی میں جنگل کا بادشاہ ہوں، سربراہ ہوں، مجھے دھاڑتا ہوا اچھا بھی لگ رہا ہوں یار، تجھے کیا ہو گیا؟ جیسے ایک آدمی نے کتے سے کہا، کتے نے کہا میں تو کتا ہوں، تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں بھونکنا شروع کر دیا؟ تو بھی تو اپنے اسٹائل میں بات کرنا. تو چیختے چلاتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہوئے مرد بھی برے لگتے ہیں، واقعی بری عادت ہے. لیکن عورت جب یہ کام کرے گی تو زیادہ بری لگے گی. خواتین یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، خواتین کو یہ بات. ہم اپنے ماضی کا کلچر دیکھتے ہیں، جب مرد کو غصہ آتا تھا عورت تھوڑا سا صبر کر لیا کرتی تھی کہ بھائی میرا سربراہ ہے، گھر کا ہے، یہی میرا محافظ ہے. بولو نا بھائی. اب یہ یورپ والے نا، امریکہ والے میرے بیان انگریز سن سن کے اتنے سینسیٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ میں فیملی سسٹم پہ بہت بات کرتا ہوں نا. تو بعض دفعہ کوئی گورا سن رہا ہوتا ہے، وہ میں اپنے خلاف بول رہا ہوتا ہوں، اپنی سوسائٹی کو سمجھتا ہے ہمارے خلاف بول رہے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے بیان کیا تھا کہ ہماری خواتین بڑھاپے میں کتے، وہ انگریز کی عورتیں بڑھاپے میں کتے پالتی ہیں، کیونکہ جوانی میں شوہر نہیں پالا ہوتا انہوں نے. جوانی میں شوہر ہوتا تو بچے ہوتے، تو بڑھاپے میں شوہر بھی ہوتا ساتھ میں اور بچے بھی ہوتے، تو تنہائی دور کرنے کے لیے کتوں کی ضرورت نہیں تھی. میں نے کہا، میں نے اپنی خواتین سے کہا تھا کہ جوانی میں شوہر پال لو، یہ بڑھاپے میں کتا پالنے سے بہتر ہے. یہ جوانی میں کتے کا بہترین آلٹرنیٹ ہے، معذرت کے ساتھ.